اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآمنو اور ایمان لے آؤ بما اس کے ساتھ انزلت جو نازل کی ہم نے، مراد قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ۔ مصدقاً وہ تصدیق کرتا ہے لما معکم جو تمہارے پاس تھی، جو تمہارے اوپر کتاب نازل ہوئی۔ یہاں بنو اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم پر جو کتابیں نازل ہوئی، تمہارے پاس جو کتاب ہے یہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن تم اس پر ایمان لے آؤ۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم اول کافرن پہلے انکار کرنے والے بھی اس کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، انہیں ان کی کتابوں میں بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید نازل ہوگا، نبی آخر الزمان آئیں گے اور تم لوگوں نے ان کی تصدیق کرنی ہے، ان پر ایمان لے آنا ہے۔ ولا تشتروا اور نہ تم بیچو بھی آیاتی میری آیتوں کو ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت پر، یعنی کہ دنیاوی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کا سودا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حق بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سچ نازل فرمایا ہے اس کو دنیا کے فائدے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے قربان نہ کرو۔ وَإِيَّايَ اور خاص کر مجھ سے ہی وَاتَّقُونِ ڈرو۔ یہاں پہ وَإِيَّايَ مطلب خاص کر مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ دنیا میں جو دنیا کے بہت بڑے عمرہ، دنیا پر قابض لوگ، فرعون جیسے لوگ قابض ہیں، ان سے نہ ڈرو، دنیا کو لے کر پریشان مت ہو، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دنیا کے فقر و تنگ دستی کو دیکھ کر نہ ڈرو۔ تمہیں اگر یہ ڈر ہے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہم مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، ہم ان لوگوں کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے، لیکن تم اس دنیا کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، آخرت کے مفاد کو چھوڑ رہے ہو۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی اور نہ تم بیچو ہماری آیتوں کو بِثَمَنٍ قَلِیلًا تھوڑی سی قیمت کے عوض۔ یہ دنیا تھوڑی سی قیمت ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ اور مجھ سے ہی ڈرو، میں وہ ذات ہوں جو تمہارے نفع و نقصان کا مالک ہوں، میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور بعد میں بھی پیدا کرے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نہ تم ملاؤ حق کو بالباطل ساتھ جھوٹ کے، حق بات کو، سچ کو جھوٹ کے ساتھ غلط ملط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو حق کو، سچ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم اس بات کے خود گواہ ہو، اس بات کو خود جانتے ہو، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم حق کو، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ غلط ملط کر رہے ہو، ملا رہے ہو۔ یہاں پر صرف بنی اسرائیل مخاطب نہیں کیے جا رہے، بلکہ اس آیت میں اور اوپر والی آیت میں بھی آخر میں جو مضمون ہے اس میں تمام دنیا کے لوگ آخرت تک جو بھی ہیں گے انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، انہیں بھی کیا گیا تھا، انہیں بھی کیا جا رہا ہے کہ جھوٹ مت بولنا، سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہی تمہاری بقا کا، یہی تمہاری فلاح کا پہلا راستہ ہے، اور تم اسی کی بنا پر آخرت میں کامیاب ہوگے اور اللہ تعالیٰ